الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سید الانس والجن سید الثقلین
جد الحسن والحسین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ نذیر کا معنی، منذر کا معنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، آنے والے پیش آمدہ حالات کے بارے میں قوم کی رہنمائی کرنے والا، اور امت کو مرنے کے بعد والے عذابات سے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا۔ جو سب سے اعلیٰ عرفہ اولا پیغمبر اللہ نے بنایا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مضمون پہ گزشتہ جمعے بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا آپ کا جو خاصہ تقریباً بہت سی آیات میں ایک ہی جگہ پہ دونوں صفات اکٹھی بیان کی گئی ہیں، وہ ہے بشیر۔ بشیر اور مبشر دونوں کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ مبشر اور بشیر میں ہلکا سا فرق ہے۔ مبشر اس کو کہتے ہیں جو کسی اہم ترین موقع پہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو خوشخبری سنائے، جب لوگ کسی خوشخبری کے منتظر بھی ہوں۔ اور بشیر اس کو کہتے ہیں کہ اس آدمی میں یہ صفت ہر وقت پائی جاتی ہے، جس وقت بھی کوئی بھی آدمی طلب لے کر جائے گا نا تو وہ انہیں خوشخبری ہی سنا دیں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بھی بندہ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حالت میں کوئی خوشخبری کا انداز اپنا کے جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اور نہ صرف اس کے قبیلے کو بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی وہ خوشخبری سنائیں گے جو صرف وعدہ نہیں، پوری ہو کر رہنے والی ہیں۔ آپ ایسے قائد تھے، آپ ایسے لیڈر، رہنما، پیشوا کہ جنہوں نے وہ خوشخبریاں سنائی ہیں جو آج تک پوری ہو رہی ہیں، قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی۔ کئی ایسی خوشخبریاں ہیں جو فی الوقت آپ کی زندگی میں پوری ہو گئیں، کئی ایسی خوشخبریاں جو آپ کے وفات کے بعد پوری ہوئیں اور صحابہ نے اپنے دور میں وہ خوشخبریاں دیکھیں، اور کئی ایسی خوشخبریاں جو صحابہ کے دور کے بعد پوری ہوئیں، کئی ایسی خوشخبریاں جو اب پوری ہو رہی ہیں، اور کئی ایسی خوشخبریاں ہیں جو قیامت کے قریب قرب قیامت کو پوری ہوں گی۔ آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے، زبان نبوت سے جو بھی خوشخبری نکلی ہے وہی والی زبان سے وہ حق سچ ہو کے رہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کرتے جب تک اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کے اطلاع نہ کر دے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ جبریل بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے حکم سے جبریل آتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی حکم اضافہ یا کمی یا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جبریل علیہ السلام بھی من و ان وہ احکامات آقا علیہ السلام پہ نازل کرتے ہیں اور محمد کریم امت کو بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کا معنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ آپ آگے بیان کر دیں۔ تو جو انذار تھا یعنی جس سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، جو تبشیر ہے جو خوشخبریاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ سب سے پہلی خوشخبری جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے لوگوں کو سنائی، اور اس کا کچھ حصہ بعد میں پورا ہوا، اور قیامت تک جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو اس خوشخبری سے اتنا حصہ ملتا رہے گا جتنا وہ عمل کرے گا۔ خوشخبری کیا تھی؟ سارے قبائل کو جمع کیا اور کوہ صفا پہ، صفا پہاڑی پہ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلا انذار تھا، ڈرایا کہ اگر پہاڑی کے اس طرف سے کوئی فوج آ رہی ہو اور حملہ آور ہو جائے یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کریں گے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ تقریر کا پہلا حصہ تھا۔ پھر خطاب کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اور اس وقت آقا علیہ السلام نے نبوت کا جو اصل فریضہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ ادا فرمایا۔ اس وقت تک ابھی کلمے کا اظہار نہیں کیا، صرف ڈرایا ہے، اور جب خوشخبری سنائی تو کلمہ پڑھ کے سنائی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت، یکتائی اور تنہائی کا، رفع مکانی کا، عرش معلیٰ پہ مستوی ہونے کا عقیدہ رکھو، اور یقین جانو ساری کائنات کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ، اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کے بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے دنیا کے نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے میدان محشر برپا کر کے سب کو اپنی عدالت میں کھڑا کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انسان کو نا فطرتی طور پہ شہرت سے،
اور عزت سے اور پھر سہولیات سے اور پھر وافر قسم کی دولت سے شروع سے محبت ہے۔ چاند ایک ایسے ہوں گے جن کو نہیں بھی ہے، لیکن میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے، چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، سردار لوگ تھے اور وہ عزت کے بڑے متمنی تھے، شہرت کے بڑے ہی حریص تھے، اور پھر دولت کے چاہنے والے تھے۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں تمہیں ایک کلمے سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کا اظہار کرو، اقرار کرو، عمل کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ اس کلمے میں تو خوبی ہے۔ اس کلمے دے رنگ نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے رنگ نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے۔ ایک کلمہ قیامت وچ تار دائے، پل سرات بھی پار کر دائے۔ یہ اس کلمے نے دنیا میں بھی کام اور آخرت میں بھی کام آنا۔ یہ صرف اقرار نہیں تھا، اظہار بھی اور پھر عمل بھی۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو بھی پتا تھا جو ہم نے 360 ہر روز کا نیا بت، نیا خدا بنا کے رکھا ہے، اسے چھوڑنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، اور ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینی ہوگی اور اس کی عبادت کرنی ہوگی۔ اب جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوش خبری کو سچا جانا، یقین کیا، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق بنا دیا، علی المرتضی حیدر کرار بنا لیا۔ اس مجلس میں یہی وہ دو شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ گواہی دی کہ ہم آپ کی اس بات پہ یقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا اور اعلانیہ طور پہ اختلاف کیا، ان میں سے ایک کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا، دوسرے کو ابو لہب بنا دیا۔ کئی دفعہ دل میں، ذہن میں بات ہوتی ہے لیکن اظہار نہیں ہوتا، اور اظہار بعض دفعہ جو سوچ اور فکر کے عقائد ہیں نا، ان سب سے افضلیت، اکملیت اور درجے اور بلندی میں اعلیٰ نمبر لے جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے علل اعلان یہ کہہ دیا نا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ اور حق ہے، تو یہ جو ابو لہب، ابو جہل اور ان کی کمپنی کے بڑے سردار انکار کر رہے ہیں، ان کی مخالفت ہوگی، ان کی دشمنی ہمارے سر چڑھ جائے گی اور انہوں نے ہمارے مخالف ہو جانا ہے۔ اب ان ساری دشمنیوں کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روند کے آقا کے فرمان کو ماتھے کا جھومر بنایا، سینے کا زیور بنایا اور ہاتھ کی طاقت بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھایا، جو محمد خوشخبریاں سنا رہے ہیں نا، ابو جہل، ابو لہب کا بیڑا غرق ہوگا، ابو تراب اور ابو بکر کے رب درجے بلند کر دے گا۔ خوش خبری پہ یقین کرنا بھی ایمان ہے۔
یہی تو ایمان تھا۔ عرب و عجم کے مالک کیسے بنو گے؟ اس کے لیے تو بہت بڑی فورس چاہیے، طاقت چاہیے، فوج چاہیے، اسلحہ چاہیے، قبائل کی حمایت چاہیے، اور اس میں وقت لگے گا۔ فرمایا جتنا بھی وقت لگے ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے، کیونکہ آج تک ہم نے محمد کو جھوٹ بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ فکر میں بچپن سے نظریات الفاظ بٹھائے تھے، کیونکہ پیغمبر پیدا ہوتے ہی پیغمبر ہوتے ہیں، ان پہ اسپیشل اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ لوگ انگلی اٹھائیں کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا، بلکہ وہ علل اعلان کہتے ہیں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، ہم نے عمر کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کوئی ایک نقطے کا بھی اعتراض ہے تو پیش کر کے دکھاؤ۔ جب اعتراض ہے ہی نہیں تو اب ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشخبریوں کا تسلسل جاری ہو گیا۔ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اور پوری کائنات کے بلا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے نہ کوئی نبی آنا ہے، اس لیے ساری کائنات کے لیے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ كَافَّةً لِلنَّاسِ، جہاں جہاں انسان آباد ہیں، لوگ رہتے ہیں، ساری کائنات کے لوگ آنے والے قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیرا و نذیرا، بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے رسول بنایا، ہم نے پیغمبر بنایا، ہم نے آپ کو یہ عہدہ مرتبہ اعزاز عطا فرمایا۔ یا ایھا النبی، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، آپ کو داعیاً الی اللہ بھی بنایا، اور اس ختم نبوت کا تاج پہنا کے سراج منیر بھی بنا دیا۔ یہ وہ عہدے ہیں جو کسی دوسرے پہلے نبیوں میں سے کسی کو حاصل ہے، یہ ہمارے پیغمبر کے حصے میں اللہ نے رکھے ہوئے۔ سب سے اعلیٰ اولا ہمارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارے نبی ہیں۔ آپ نے خوشخبریوں کا سلسلہ بڑھایا، مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی، کیفیت یہ تھی
کہ 80-85 افراد جو مسلمان تھے وہ حبشہ پہنچ چکے ہیں۔ مکے والوں کے یہی وہ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی جنہوں نے پہلے دن اعلانیہ مخالفت کی تھی نا، وہ اب بھی مخالف ہیں، اور جنہوں نے علل اعلان حمایت کا اعلان کیا تھا اب بھی حمایت میں ہیں۔ وہی دو افراد اس ہجرت میں بھی بڑا کردار ہے ان کا، ابو بکر کا رضی اللہ عنہ، ابو تراب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق اکبر کی کنیت ہے، اصل نام عبداللہ تھا۔ ابو تراب علی المرتضیٰ کی کنیت ہے، اصل نام علی بن ابی طالب ہے۔ ایک کو بستر پہ لٹایا اور دوسرے کی گود کو اپنا بستر بنا دیا۔ غار میں پہنچے، وہ تلاش کرتے پیچھے پیچھے۔ اب اللہ ہے نا جس نے ان خوشخبریوں کو پورا کرنا تھا۔ غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا تن دیا، کنارے پہ کبوتری نے گھونسلہ بنایا، کبوتروں کا جوڑا آ بیٹھا، انڈے دیے۔ وہ دیکھتے ہوئے کھوجی قدموں کے نشان سے پہنچے، کہتے ہیں اگر یہاں سے کوئی گزرا ہوتا، یہ تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، انڈے ٹوٹ جاتے، یہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ اللہ نے خوشخبریوں کو پورا کرنا تھا اور ان لوگوں کو ایسا معاملے میں الجھا دیا کہ کنارے پہ پہنچ کے نہ آقا علیہ السلام تک پہنچ سکے ہیں، نہ صدیق اکبر تک پہنچ سکے ہیں۔ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ اپنے پروگرام بنا رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت سے بڑھ کے اعلیٰ فیصلے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ چلتے چلتے جو ان کے کھوجی قسم کے، ریسرچر قسم کے بڑے تجربہ کار لوگ تھے، جو قدموں کے نشان سے وہاں غار ثور تک پہنچے، درمیان میں جا کے وہ بھی فیل ہو گئے۔ کہنے لگے پیچھے سے تو 2 بندے چل رہے ہیں، قدموں کے نشان 4 ہیں، درمیان پہاڑ پہ پہنچ کے بندہ ایک ہے، قدموں کے نشان 2 ہیں، دوسرا بندہ گیا کہاں؟ پر انہیں کیا پتا تھا صدیق اکبر وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کو گود میں لٹانا، گود میں سر رکھ کے زیارت کرنا بھی جانتے ہیں، اور کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہنچانا بھی جانتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے نا قدموں میں آقا علیہ السلام نے تھوڑی کمزوری محسوس کی، صدیق نے، کہ شاید آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ نیچے بیٹھ کے آقا علیہ السلام کو قدموں پہ آپ نے قدم اپنے ہاتھوں سے پکڑے اور کندھوں پہ بٹھایا، اور چڑھتے چڑھتے غار ثور پہنچ۔ اکیلے بندے کا تنہا چڑھنا بڑا مشکل ہے، نبوت کا اعزاز لے کے صدیق اکبر کا غار ثور پہ پہنچنا صرف صدیق کا ہی کام ہے۔ 3 دن گزرے، 3 راتیں گزری، کھانا پانی ابو بکر صدیق کے گھر سے ہی جا رہا، سارا گھرانہ نبی پاک کا خادم ہے،
یہ دو بندے جن کو میں نے بیان کیے نا علانیہ طور پر، جنہوں نے سب سے پہلے حمایت کا اعلان کیا، ایک ابو بکر، ایک ابو تراب، صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، یہ صرف تنہا نبی پاک کے جانسار وفادار نہیں تھے، ان دونوں کا پورا گھرانہ آخری دم تک سرکار کا جانسار وفادار ہی رہا ہے۔ کھانا پانی صدیق کے گھر سے جا رہا تھا، اسماء بنت ابی بکر وہ کھانا لے کے جا رہے ہر روز۔ ابو جہل کو شک تھا کہ ابو بکر بھی شہر میں نہیں تو یقیناً محمد کے ساتھ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اکٹھے ہم نے دیکھے ہیں۔ اب گھر میں بھی نہیں، حرم میں بھی نہیں، شہر میں بھی نہیں، دکان پہ بھی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہر میں 8 دکانیں تھی کپڑے کی، دوسرے ملکوں تک ان کا کاروبار چلتا تھا۔ جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال حضور پاک کے مشن پہ، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، ابو بکر صدیق نے بھی مکے میں بھی مدینے میں بھی گھر کا بھی سارا مال، دکانوں کا بھی سارا مال، کاروبار کا بھی سارا مال محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق سونا یار رہا مدنی دے نال، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں۔ ایک سوراخ پہ نا اپنی چادر پھاڑ کے راستے بند کیے، اور ادب و احترام دیکھیں، حضور پاک سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب آپ اپنی چادر دیں تاکہ میں آپ کی چادر کے ٹکڑے کر کے تو سوراخ بند کر دوں۔ آقا علیہ السلام کی چادر نہیں لی، 2 سوراخ بچ گئے، وہاں اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیں۔ اور پتہ بھی ہے یہ علاقہ خطرناک ہے، باہر سے دشمن خطرناک ہیں، اندر سے کالے ناگ خطرناک ہیں۔ یہ جو اندر سے کالے ناگ ہوتے ہیں یہ خطرناک ہی ہوتے ہیں۔ باہر کے دشمنوں سے بندہ تو بچاؤ کر لیتا ہے، یہ اندر والے ڈنگ مار جاتے ہیں، پر ڈنگ مارنے والا اپنا کام کرتا ہے، بچانے والا اپنا کام کرتا ہے۔ بچانے والا طاقتور ہے۔ کالے ناگ نے ڈنگ مارا، آقا علیہ السلام کا سر مبارک اپنی گود میں ہے، آپ گہری نیند سوچو بے خبر بے فکر ہو کے سو رہے ہیں، حرکت نہیں کی، درد بڑی ہے، حرکت نہیں کی کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ سانپ کا زہر چڑھ رہا ہے، اندازہ کریں اور سوچو ہاں کسی کو سانپ ڈنگ مار دے تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی کہ بس میں بھائی گیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، محمد کی نیند خراب نہ ہو۔ اللہ، درد سے بے قابو ہو کے آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے چہرے پہ گرے، سبحان اللہ، یہ آنسو بھی کرم والے ہیں، آنسو بھی صدقے والے ہیں جو حضور کے رخساروں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ صدیق سونا یار دل تو چاہتا ہے بار بار پڑھو، صدیق سونا یار رہا مدنی دے نال، صدیق کے آنسوؤں پہ قربان جو آقا کے رخساروں پہ گر رہے ہیں، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں۔
ان کی نگاہیں تو حضور کے چہرے پہ ہیں اور تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ یقیناً صدیق کے دل میں ہر وہ بندہ جس کو پتا ہو مجھے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے، میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں، وہ یہی سوچتے ہوں گے میں جاتی دفعہ آخری لمحات میں بھی پیارے نبی کی زیارت کر جاؤں، کیونکہ اس زیارت سے ہی تو ابو بکر کو رب نے صدیق بنایا۔ زیارت کرتے کرتے اپنے خیالوں سے تو وہ جا رہے تھے اللہ کے پاس، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، فرمایا ابو بکر رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کس جگہ ایڑی آگے کی؟ آقا نے اپنے شہادت والی انگلی اپنے منہ مبارک میں زبان پہ رکھی، لعاب دہن پکیزہ خوشبودار کستوری سے پیاری خوشبودار، آپ کے منہ کا پانی، منہ مبارک کا پیارا پانی آب زمزم سے زیادہ طاہر و اطہر ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، دنیا جہان کی ساری میڈیسن سے زیادہ شفا والا ہے۔ ایسے لعاب لگایا ایڑی پہ، درد بھی ختم، زہر بھی ختم، رونے والے ابو بکر مسکرا بھی رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے دو بندوں کا ذکر کیا نا، ابو بکر اور ابو تراب، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعاب بھی ابو بکر اور ابو تراب کے حصے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک کی ایڑی پہ لگایا، درد ختم، زہر ختم، خیبر کا موقع آیا، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کا ہے، کہا گیا فی عینیہ رمد، ان کی آنکھوں میں درد ہے، فرمایا محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم وہی لعاب اپنا منہ مبارک کا پانی شفا والا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا، حضرت علی کو ساری زندگی نہ آنکھوں کی درد ہوئی ہے نہ بینائی کمزور ہوئی ہے۔ اللہ اعلان حمایت کا اعلان کیا نا، تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کچھ خوشخبریاں دیکھنے میں آتی ہیں، کچھ پریکٹیکل میں آتی ہیں، کچھ اعلانیہ طور پہ ہوتی ہیں۔ چل پڑے وہاں سے یثرب کی طرف، اب یثرب کو مدینہ بنانے والے، مدینہ الرسول بنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثرب کا معنی ہے بیماریوں، وباؤں، آفتوں کی جگہ۔ فرمایا آج کے بعد یہ یثرب نہیں ہے، محمد کے ہوتے ہوئے بھی یثرب یہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طیب بھی، مدینہ تو رسول ہے۔ یہاں سے اللہ نے وبائیں، بیماریاں، ساری بلائیں یہاں سے ٹال کے برکتیں، رحمتیں اور فضل ہی عطا فرما دیا۔ وہ دن آج اور قیامت کا دن تک مدینہ منورہ پہ ہر وقت رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یثرب کی طرف رخ کیا، راستے میں نا ایک جگہ چلتے ہوئے پیچھے سے سر پٹ دوڑتے گھوڑے کی آواز آئی، کوئی پیچھے آ رہا ہے، بے فکر جا رہے تھے اور اندازہ یہی تھا کہ اب ہمیں دشمن یہاں تک آ کے تنگ نہیں کرے گا، ہم دشمن کی رینج سے باہر آ چکے ہیں۔ عرب کا ایک سردار تھا سراقہ بن جاشم بن مالک،
وہ اس دارالندوہ کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ 3 دن 3 راتوں کی تلاش کے بعد جب کسی کو کچھ نہ پتہ چلا تو انہوں نے سرداروں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے گا نا، فی بندے کے عوض میں 100 اونٹ انعام ملے گا، 200 اونٹ اسے دیے جائیں گے، قیمتی اونٹ، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ اب یہ مہنگی ترین گاڑی کروڑوں میں ہے، تو یوں سمجھے اس وقت یہ جو اونٹ تھے نا وہ مہنگی ترین گاڑیوں کے برابر تھی، تو 100 کسی کو ایک بندے کو بہترین گاڑیاں 200 گاڑیاں انعام میں مل جائیں، اس کی تو زندگی بن گئی۔ اس لالچ میں سراقہ نظر بچا کے نہ ان سرداروں کی، تو اس نے اپنی ایک ملازمہ سے کہا شہر سے باہر میرا گھوڑا لے جاؤ جو سب سے تیز رفتار ہے، وہ تلوار لے جاؤ جو سب سے تیز دھار ہے، میں وہاں دوسرے راستے پہنچتا ہوں تاکہ مجھ سے پہلے کوئی نہ پہنچ سکے۔ اس کو کہیں سے یہ بنک مل گئی کہ سارے صحابہ یثرب گئے ہیں تو یقیناً محمد اور ابو بکر بھی یثرب ہی گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہوں گے۔ اس کا اندازہ تھا کیونکہ راستہ ان دنوں اونٹوں پہ بھی 7 دن 7 راتوں تک تھا، تو ابھی تو 4تھا دن ہے۔ وہ بڑی ہی تیز رفتاری سے چلتا ہوا، جب آقا علیہ السلام ابھی درمیان میں تھے تو پہاڑیاں کراس کرتا ہوا، وادیاں عبور کرتا ہوا، دور سے اس نے دیکھا کہ واقعی یہ وہی قافلہ ہے، 2 افراد ہیں، ایک آگے ان کا رہبر یعنی راستہ دکھانے والا عامر بن فہیرہ تھا جس کو راستے کا علم تھا، وہ جا رہا ہے، تلوار نکال لی۔ اب اس کا عزم تھا، لالچ تھی 200 اونٹوں کی، اور سامنے مد مقابل میں نہ حضور کے پاس تلوار ہے، نہ ابو بکر کے پاس تلوار ہے، نہ عامر بن فہیرہ اس کے پاس تلوار ہے، وہ تو تنہا جا رہے ہیں، لیکن مدد کس کی ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ روایات میں آتا ہے حضور تلاوت کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، صدیق قرآن سنتے جا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا وہ جس پہ قرآن نازل ہوا، قرآن سننے والا وہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، دونوں اعلیٰ ترین ہستیاں، قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ، سننے والا بھی اعلیٰ، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ کتاب سب سے اعلیٰ، فرشتوں کے جرمٹ میں پہنچ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے بھی نیچے آ گئے جو محمد کا قرآن سن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ قریب آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں پکڑ لے، اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں وہ گھٹنوں کے برابر زمین کے اندر ہی دنس گئے ہیں، سر کے بل گرا، اپنی تلوار سے بڑی مشکل بچا، بازیاں لگتی ہوئی، تلوار ادھر، اور اس کا سر پیغمبر کے قدموں میں تھا۔ آپ چاہتے تو تلوار پکڑ کے ایک لمحے میں گردن اتار سکتے تھے، لیکن حضور گردنیں اتارنے نہیں آئے تھے، لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرنے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی تو شان ہی اللہ ہے، مخلوق کو خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی،
ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے پتھراں دا ہے پھٹنا، ایک پاسے پنجا انگلاں چوں نہراں، ایک پاسے اے نہراں دا پانی، ایک پاسے چن پھاڑ دکھانا، ایک پاسے سارے جگ دی او دھرتی، ایک پاسے ساڈا عرب سہانا، ایک پاسے حضور کے معجزات کا، آپ کے کرامات کا، آپ کے فضائل کا نہ کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جنات مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام سے اعلیٰ عرفہ رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا جی جان بخشی کریں، فرمایا سراقہ کیوں آیا ہے؟ وہ تو سارے پیچھے ہیں، کہتا جی لالچ میں۔ انہوں نے اعلان کیا جی 100 اونٹ، فرمایا وہی بات ہوئی نا قبائلی والی، قبائلی ذہن تھا، خاندانی ذہن تھا، عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، وہ ابھی تک وہ خصلت گئی نہیں، اسی میں ہی مرنا ہے۔ چھوڑو ان دنیاوی حسرتوں کو، آؤ تمہیں محمد ایک بہت بڑی خوشخبری سناتے ہیں۔ سراقہ تیرا کیا خوشی کا وہ عالم ہوگا، 100 200 10 1000 اونٹ نہیں بلکہ کئی ہزار قیمتی اونٹنیوں سے زیادہ جو قیمتی ترین تاج ہے، زیورات ہیں، کنگن اور ہار ہیں، جسے دنیا کا بادشاہ کسرا پہن کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے، ایک وقت آئے گا وہ سارے تاج اور زیورات سراقہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ وہ قدموں میں لیٹا، بس معاف کر دیں، آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، قتل نہیں کیا، خوشخبری سنائی ہے۔ ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا، میں جاؤ سراقہ جاؤ واپس۔ جانے لگانا، فرمایا تمہیں خوشخبری تو سنائی ہے، تمہیں یقین آ گیا ہے؟ کہتا ہے جی اپنے باپ سے زیادہ آپ کی بات پہ یقین ہے۔ یہ ہو کے رہے گا؟ فرمایا پھر کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ کہتا ابھی نہیں، ابھی کلمہ پڑھ لیا نا تو وہ جو ہے نا مکے والے جاتے ہی انہوں نے مجھے قتل کر دینا۔ ابھی تک اسے یقین تھا کہ یہ خوشخبری پوری ہوگی، لیکن چونکہ ابھی حالت اسلام میں نہیں آیا تو پھر بھی کافروں کا ڈر ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا ساری دنیا سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک وقت آیا، سراقہ سردار بھی تھا، بیمار ہو گیا، لوگوں نے کہا بس حکیم و طبیبوں نے جواب دے دیا کہ سراقہ سردار گیا، آخری دن ہے کو وصیت کر لے۔ کہنے لگا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، ابھی تک تو محمد علیہ السلام کی خوشخبری پوری نہیں ہوئی، سراقہ مار ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور دنیا سے جا چکے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، کسرا فتح ہوا، ادھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے تاج تخت آئے۔ مدینہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑے ہیں، خود بھی حضرت عمر کا داور جوان تھے، وہ خود بھی پہن سکتے تھے، لیکن خوشخبری کسی اور کے لیے تھی۔ انہوں نے سارے مجمع میں دیکھا کون سب سے جوان ہے، تناور صحت مند بڑا ہے، جس کو یہ تاج پورا ہے۔ نظر جا کے سراقہ بن مالک پہ ٹھہر گئے۔ فرمایا سراقہ ادھر آئیں، سردار صاحب آؤ۔ حضور کے ممبر پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے تاج پہنایا، ساری مالا پہنائی، کنگن پہنائے،
عمر امیر المومنین یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کا خدا بن کے بیٹھنے والا، فرعون بن کے بیٹھنے والا، وہ اتنا بڑا بادشاہ جب اپنے تخت پہ بیٹھتا تھا کیسا دکھتا تھا، کیسا اپنے آپ کو لوگوں کو دکھاتا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہے تو وہ بھی انسان تھا۔ ادھر سراقہ کی طرف نظر دوڑائی تو سراقہ روئی جا رہے ہیں۔ میری خوشی کا عالم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے خوشی تو بڑی ہے، تاج پہنا ہے، کسرا بادشاہ کی جگہ بیٹھا ہوں، امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے پہنایا، پر آنسو اس بات کے ہیں کہ محمد نظر نہیں آ رہے۔ جنہوں نے خوشخبری سنائی تھی وہ نظر نہیں آتے۔ خوشخبری پوری ہوئی ہے، چاہے آپ کی زندگی میں پوری ہوئی ہے، آپ کی زندگی کے بعد پوری ہوئی ہے۔ ہمیں حضور نے جو خوشخبری سنائی ہے نا، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، اللہ کا حق ادا کرو، انسانوں کا حق ادا کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، کسی کا حق غصب نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، معصیت نافرمانی سے بچ کے رہو، کسی کی بد دعا نہ لو، ہر کسی سے اچھا سلوک کرو، ہر کسی کے بارے میں اچھا خیال کرو، اچھا گمان رکھو، دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھو۔ محمد تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ خوشخبری آج بھی ہے ہمارے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، اور ہمیں آقا کی زبان پہ یقین ہے انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی پوری ہو کے رہے گی۔ ہم انشاءاللہ حضور کے ہر قول پہ بھی عمل کریں گے، آپ کے فرمان پہ بھی عمل کریں گے، اور ہر سنت کو اپنانے کی پوری، بولو پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا